اماں، میں اس شازمہ سے تنگ آ گئی ہوں۔ کوئی کام یہ لڑکی وقت پر نہیں کرتی، منحوس۔ پلنگ پر بیٹھی پکی عمر کی نگینہ بیگم نے پان دان سے پان نکالتے ہوئے اس کی جانب مڑ کر دیکھا۔ وہ شکل سے شاطر دکھائی دیتی تھی۔ اب کیا ہوا ہے؟ تمہارے ڈرامے ہی ختم نہیں ہوتے صبح صبح۔ وہ غصہ ہوں۔ دیکھو نا اماں، اس نے میرے کپڑے استری نہیں کیے، اب میں کیا پہن کر یونیورسٹی جاؤں گی؟ فرح وہی ماں کے پاس پلنگ پر بیٹھ گئی، چہرہ اداسی سے لٹکا تھا۔ اتنے میں نگینہ کی چھوٹی بیٹی ماورا انگڑائی لیتی ہوئی کمرے سے باہر آئی اور اماں کی دوسری طرف بیٹھ گئی، پھر گلا پھاڑ کر چلائی، شازمہ کہاں ہو؟ میری کافی لا دو۔ کان مت پھاڑ، وہ گھر پر نہیں۔ نگینہ نے ایک دھوکا اسے جڑا۔ وہ کندھا مسلتی غصے سے ان کی جانب مڑی، تبھی تیسری لڑکی ریحانہ اپنی شکایت لیے باہر آ گئی۔ یہ لڑکی کسی کام کی نہیں، کوئی کام وقت پر نہیں کرتی۔ میں نے اسے اپنے نوٹس بنانے کے لیے کہا تھا، مگر اس نے نہیں بنائے۔ ہے کہاں یہ شازمہ؟ اس کے ہاتھ میں خالی کاغذ تھے اور اسے کل اسائنمنٹ جمع کروانی تھی۔ نگینہ بیگم نے افسوس سے اپنی تینوں بیٹیوں کو دیکھا، انہیں خود کوئی کام کرنا گوارا نہیں تھا۔ تم سب نے ہرڈرامی کرنے میں اول درجہ لے لیا ہے، کچھ کام خود کر لیا کرو۔ ان کی آواز میں غصہ بھرا تھا۔ ہاں ماں، تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے اپنے سارے کام تم خود کرتی ہو۔ ریحانہ نے چڑھ کر ماں کو دیکھا۔ ہاں تو اسے اپنے کاموں کے لیے پالا ہے، تم سب کے کاموں کے لیے نہیں۔ نگینہ نے پان پر کتھا لگا کر اسے منہ میں رکھا۔ ماورا نے پان والے ڈبے سے خوشبو والی سپاری نکالی تو نگینہ نے اس کے ہاتھ پر مارتے ہوئے ڈبہ بند کر دیا۔ ہٹ موٹی، ساری سپاری خود ہی کھا جاتی ہے۔ بس اماں، اتنی ستی ساوری نہ بنو۔ سب جانتے ہیں کہ تم نے اس لڑکی کو نہیں بلکہ اس لڑکی نے تمہیں پالا ہے۔ فرح نے کپڑے لیے اور خود استری اسٹینڈ پر جا کھڑی ہوئی۔ شازمہ تو تھی نہیں، خود ہی کرنی تھی استری۔ کیا بکواس کر رہی ہے؟ اس نے مجھے کیسے پالا؟ نگینہ کے غصے بھری آواز سنائی دی۔ فرح نے ہنسنے لگی۔ اللہ قسم اماں، اگر اس کی ماں نہ مرتی اور اس کا باپ اس بچی کے لیے تمہیں ماں بنا کر نہ لاتا تو تم وہیں گلیوں میں رول رہی ہوتی۔ ماورا نے ریحانہ کا جملہ بیچ سے اچکا۔ اور اس ماں نے ڈائن بن کر اس لڑکی کی زندگی ہی جہنم بناتی اور اس کے باپ کو مار ڈالا، اور اب اپنی 3 بیٹیوں کو لے کر اسی کے گھر میں آج دندناتی پھر رہی ہے۔ وہ کہکا لگا کر ہنس دی۔ نگینہ نے چڑھ کر منہ بنایا۔ کیا دندناتی پھر رہی ہوں؟ کمینہ اس کا باپ بہت چلاک نکلا، ساری جائیداد اسی لڑکی کے نام کر گیا۔ اب جب تک اس کی شادی نہیں ہوتی جائیداد ہمیں نہیں ملنی۔ وہ اس لیے اماں کہ ابا نے آخری وقت میں تمہارا اصلی چہرہ دیکھ لیا تھا، فرح نے کہا۔ اس کے کپڑے استری ہو چکے تھے۔ منوس مارا کمبخت بہت شاطر آدمی تھا۔ نگینہ نے غصے سے پیک دان میں تھوکا۔ چھوڑو اماں، مرے ہوئے کو یہ بتاؤ کہ یہ شازمہ گئی کہاں ہے؟ فرح کو اب ناشتے کی فکر ستا رہی تھی۔ ناشتہ اسے ہی بنانا تھا۔ وکیل آیا تھا، صبح اسے ساتھ لے گیا ہے۔ منوس ہر مہینے پیسے اسے ہی دیتا ہے۔ نگینہ بیگم کو غصہ آنے لگا تھا۔ شازمہ گھر پر نہیں تھی، اس لیے باقی سارے کام اسے ہی کرنے پڑ رہے تھے۔ وہ پان چباتی پلنگ سے اتری اور لڑکیاں تیار ہونے لگی، اور یوں شازمہ آج کے ایک دن کے کام سے بچ گئی تھی۔ جلدی کام ختم کرو، اگر بہروز صاحب آ گئے نا تو خیر نہیں، ملازمہ نے دوسری لڑکی سے کہا۔ اس وقت وہ دونوں بہروز خانزادہ کے کمرے میں تھی، جو اپنے غصے کی وجہ سے پورے شہر میں خوف کا دوسرا نام تھا۔ جلدی نکلو کمرے سے۔ باہر سے گاڑیوں کے رکنے کی آواز سنائی دی تو وہ دونوں کمرے سے باہر آ گئے، مگر کمسن ملازمہ کی ایک چوڑی ٹوٹ کر بستر پر گر گئی تھی۔ بہروز ساری دنیا کی بیزاری سجائے کمرے میں آیا۔ کنپٹی سہلاتا ہوا وہ بستر پر گرا، مگر اگلے ہی لمحے چونک کر اٹھا۔ بستر پر ٹوٹی چوڑی کا کانچ تھا۔ بختاور اماں کہاں ہو سب؟ وہ اونچی آواز میں چلاتا ہوا کمرے سے باہر آیا۔ اس کی ماں فوراً اس کے پاس آئی اور ملازم بختاور بھی جلدی سے پہنچا۔ کیا ہوا بیٹا، کیوں چلا رہے ہو؟ اس کی ماں نے پوچھا۔ وہ بھڑک گیا۔ میرے کمرے کی صفائی آج پھر کسی ملازمہ نے کی ہے۔ وہ بختاور کی طرف مڑا۔ تمہیں کس لیے رکھا ہے میں نے؟ کیوں گئی میرے کمرے میں ملازمہ؟
بیٹا میں نے ہی بھیجا تھا، بختاور کسی کام سے گیا تھا، اس کی ماں مہرین بیگم نے وضاحت دینی چاہی۔ تو اس کے لوٹنے کا انتظار کر لیتی، آپ جانتی ہیں مجھے عورت ذات سے نفرت ہے۔ آئندہ خیال رکھوں گی، مہرین بیگم نے تسلی دی۔ بہروز اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کونے میں کھڑی وہی ملازمہ جس کی چوڑی ٹوٹی تھی کلس کر بولی، یہ بہروز صاحب کو کیا مسئلہ ہے عورتوں سے؟ دوسری ملازمہ نے دھیمی آواز میں بتایا، جب سے ان کی بیوی نے انہیں دھوکہ دیا تب سے انہیں کسی عورت پر اعتبار نہیں۔ دھوکہ دیا؟ مگر ہم نے تو سنا تھا کہ صاحب نے انہیں قتل کیا تھا، اسی لیے جیل بھی جا چکے ہیں۔ پہلی ملازمہ تشویش سے بولی، ہاں تو کون سا شوہر یہ برداشت کرتا ہے کہ اس کی بیوی غیر مرد کے ساتھ دوستی رکھے؟ دوسری ملازمہ نے جیسے اس کے جرم کی وضاحت کر دی۔ پھر بھی باجی مارنا نہیں چاہیے تھا، طلاق دے دیتے۔ کمسن ملازمہ کو بہروز سے نفرت سی ہونے لگی۔ تو چپ کر کے اپنا کام کر، بڑے لوگ ہیں، ان کے یہی طریقے ہوتے ہیں۔ دوسری ملازمہ نے اسے ڈانٹا تو وہ چپ ہو کر کام کرنے لگی۔ بہروز اپنے کمرے میں آنکھیں بند کر کے لیٹا۔ آج بھی مایا کو یاد کرتے ہوئے اسے نفرت ہونے لگتی ہے۔ وہ عورت جس سے اس نے بھی تحاشا محبت کی تھی، اسی عورت نے اسے دھوکہ دیا۔ اس کے بعد سے اس عورت سے نفرت ہو گئی تھی۔ مہرین بیگم صوفے پر اضطراب کی حالت میں بیٹھی تھی۔ جاننے بختاور سر جھکائے ادب سے کھڑا تھا۔ دونوں پریشان تھے اور پریشانی کی وجہ سے بہروز کا دن بدن بگڑتا رویہ۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا بختاور، کیا کروں میں؟ وہ اداسی سے بولی۔ ان کی آنکھوں میں پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ دیکھ رہے ہو نا بختاور، میرے بیٹے کا حال کیا ہو گیا ہے؟ بختاور نے دکھ سے سر مزید جھکا لیا۔ بیگم صاحبہ، صاحب کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے، انہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلیں۔ بہروز کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے گا، مہرین بیگم نے ٹھنڈی آہ بھری۔ جب سے وہ مایا ہماری زندگی میں آئی ہے میرا بیٹا تباہ ہو گیا ہے، اس کے مرنے کے بعد بھی کچھ ٹھیک نہ ہو سکا۔ بیگم صاحبہ اگر آپ برا نہ مانیں تو میں ایک بات کہوں؟ بختاور نے ہمت کر کے ایک تجویز پیش کی۔ کہو بختاور۔ مہرین بیگم کو مسئلے کا حل چاہیے تھا۔ میرے خیال سے صاحب کی شادی کروا دیں کسی نیک سیرت اور اچھی لڑکی سے، شاید وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکیں۔ مہرین بیگم نے چند لمحے بات پر غور کیا، پھر اداسی سے سر ہلا کر نفی میں جواب دیا۔ آج کل کہاں ملتی ہیں نیک سیرت لڑکیاں؟ ایسی لڑکیاں صرف کہانیوں میں ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے بیگم صاحبہ، بختاور کے چہرے پر امید کی کرن دکھائی دی۔ زرمینہ بی بی کی بیٹی شازمہ بہت اچھی لڑکی ہے، پڑھی لکھی اور سلیقے مند۔ پچھلی بار جب وہ یہاں آئی تھیں تو مجھے سب سے الگ لگی تھی، ویسے بھی اس کی سوتیلی ماں نے اس کی زندگی مشکل بنا رکھی ہے۔ مہرین بیگم نے کچھ دیر سوچا۔ ہاں شازمہ واقعی پیاری بچی اور نیک بچی ہے، مگر وہ بہروز سے کافی چھوٹی ہے۔ پہلے تو وہ نہیں مانے گی، اگر مان بھی گئی تو بہروز کیسے مانے گا؟ وہ تو کسی عورت کا نام بھی نہیں سننا چاہتا، اور نگینہ اور اس کی بیٹیاں تو اسے ویسے ہی نہیں پسند۔ وہ نگینہ کی بیٹی نہیں بیگم صاحبہ، وہ زرمینہ بی بی کی بیٹی ہے، اس کے رگوں میں بھی اس خاندان کا خون بھی بہتا ہے۔ بختاور کی بات قابل توجہ تھی، مہرین بیگم الجھ سی گئیں۔ نگینہ ہمیں رشتہ دے دے گی؟ وہ لالچی عورت ہے، آپ اسے تھوڑے پیسوں کا لالچ دیں، مان جائے گی۔ بختاور نے پہلا حل پیش کیا، مہرین کو کافی پسند آیا، مگر بہروز کی پریشانی تو اب بھی وہیں تھی۔ مگر بختاور بہروز نہیں مانے گا، اسے کیسے شادی کے لیے منایا جائے؟ وہ بھی مان جائیں گے، آپ میری بات غور سے سنیں۔ بختاور کی آواز اب آہستہ ہو گئی۔ آپ اپنی طبیعت خراب کر لیں، کھانا پینا چھوڑ دیں، جب صاحب آپ کی حالت دیکھیں گے وہ پریشان ہو جائیں گے اور آپ کی بات مان لیں گے۔ مہرین بیگم کو یہ تجویز پسند آئی۔ اگلے ہی دن انہوں نے بیماری کا ناٹک شروع کر دیا۔ انہوں نے بستر پکڑ لیا، کھانا پینا چھوڑ دیا اور کمزور ہونے کا ڈرامہ کرنے لگی۔ بہروز شام کو گھر لوٹا تو حسب عادت ماں کے کمرے میں گیا، مگر یہ کیا، اس کی ماں تو جیسے صدیوں کی بیمار نظر آ رہی تھی۔ اسے اپنی ماں کی حالت دیکھ کر دھچکا لگا۔ وہ فوراً مہرین بیگم کے پاس چلا گیا۔ مہرین بیگم نڈھال ہونے کا ڈرامہ کر رہی تھی، ان کا چہرہ جیسے پیلا پڑ چکا تھا۔ اماں آپ کو کیا ہوا؟ بہروز نے بےتابی سے ان کا ماتھا چوما جو گرم ہو رہا تھا۔ بختاور پاس کھڑا تھا۔ کچھ نہیں بیٹا، بس ہلکا سا سر درد ہے، وہ احتیاط زدہ سی بولی۔ ہلکا سا سر درد ہے تو آپ بستر پر کیوں لیٹی ہیں اور بخار کیوں ہے؟ وہ بختاور کی جانب مڑا۔ کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ بختاور۔
وہ چھوٹے صاحب بیگم صاحبہ آپ کے لیے پریشان ہیں اور بہت زیادہ ٹینشن لے رہی ہیں، اتنی کہ دل کا دورہ آتے آتے بچا ہے۔ بختیور نے ایک کی چار بنا کر سنائی۔ آرام سے بیٹھے بہروز کو جیسے کرنٹ سا لگا۔ اتنا سب ہو گیا اور تم نے مجھے بتایا نہیں؟ میں نے بتانا چاہا تھا مگر بیگم صاحبہ نے بتانے سے منع کر دیا، بختیور نے جیسے مجبوری بتائی۔ بہروز لب بھینچ کر ماں کی جانب مڑا۔ کیوں امی، آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اور کس بات کی ٹینشن ہے آپ کو؟ میں ٹھیک ہوں آپ کے سامنے۔ اداس ہو گیا۔ کیا فائدہ آپ کو بتا کر؟ کون سا آپ میری بات مان لیں گے؟ مہرین نے آنکھوں سے آنسو صاف کرتے کہا۔ بہروز تڑپ کر رہ گیا۔ آج تک کوئی بات ٹالی ہے آپ کی؟ آپ حکم کریں امی۔ مگر مجھے لگتا ہے یہ بات تم نہیں مانو گے بیٹا، رہنے دو۔ مہرین نے سرد سانس اندر کھینچی۔ بہروز نے ان کے ہاتھ تھام کر نرمی سے بوسہ دیا۔ آپ بتائیں مجھے کیا کرنا ہے؟ بہروز کے کہنے پر مہرین کو کچھ ڈھارس ملی۔ کیا تم مجھے زبان دیتے ہو جو کہوں گی کرو گے؟ مہرین نے آخری بار کیا۔ میں زبان دیتا ہوں امی، جو آپ کہیں گی وہی ہوگا۔ بیٹا میں چاہتی ہوں آپ شادی کر لیں۔ مہرین کے کہنے کی دیر تھی، بہروز کو واضح غصہ آ گیا۔ امی آپ جانتی ہیں میرے لیے ممکن نہیں۔ اس نے ناراضی سے احتجاج کرنا چاہا۔ ابھی تم نے زبان دی ہے، تم مکر نہیں سکتے اب۔ بہروز نے گہری سانس اندر لیتے بہت کچھ ضبط کیا۔ آپ نے مجھے کہاں پھنسا دیا امی؟ وہ ناراضی سے بولا۔ بیٹا تم مجھ سے محبت کرتے ہو یا نہیں؟ مہرین بیگم نے روتے ہوئے کہا۔ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو اپنا گھر بسا لو بیٹا، تاکہ میں آرام سے مر سکوں۔ مہرین سچ میں رونے لگی۔ امی کیسی باتیں کرتی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے میں کروں گا شادی، مگر جیسی میری شہرت ہے آج کل کون کرے گا مجھ سے شادی؟ بہروز نے بالآخر ہتھیار ڈال دیا۔ مہرین بیگم آنسو صاف کرتی ایک دم خوش ہوئیں۔ اس کی فکر تم نہ کرو، لڑکی میں نے دیکھ رکھی ہے، تمہاری پھپھو کی بیٹی شازمہ۔ بہروز نے کچھ نہیں کہا، بس آرام سے بیٹھا رہا۔ اس ایک نام نے اسے بہت کچھ یاد دلایا تھا۔ ابو کی فوتگی پر آئی نگینہ بیگم اور ان کی لڑکیاں کو حد درجہ چھچوری تھی۔ ان کی حرکتیں ناقابل برداشت تھیں۔ ہاں شازمہ نگینہ کی بیٹی نہیں تھی، مگر سنگت کا اثر تو لازمی ہونا تھا۔ اگر وہ ماں کو زبان نہ دے دیتا تو ابھی انکار کر دیتا، مگر اس وقت وہ اس پوزیشن میں نہیں رہا۔ تم شادی کر لو۔ مہرین بیگم نے یہ کہا تو بہروز غصے سے چلانے لگا۔ اماں میں نے کہا تھا کہ یہ سب باتیں دوبارہ مت کرنا، میں کسی بھی عورت کے ساتھ شادی نہیں کروں گا۔ مہرین بیگم نے ایک زوردار چیخ ماری اور اپنا سینہ پکڑ لیا۔ ہائے میرا دل! بہروز گھبرا کر اپنی ماں کے پاس آیا۔ اماں کیا ہوا؟ اس نے فوراً ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر نے مہرین بیگم کا معائنہ کیا اور بہروز سے کہا، خان صاحب آپ کی والدہ کو کسی بھی قسم کا ذہنی دباؤ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سن کر بہروز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مہرین بیگم اگلے ہی دن مہرین بیگم اور بختیور شازمہ کے گھر پہنچ گئیں۔ نگینہ نے انہیں دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوئی۔ ہم یہاں شازمہ کا ہاتھ مانگنے آئے ہیں۔ مہرین بیگم اب لاؤنج میں ایک صوفے پر بیٹھی تھی، ان کے بالکل پیچھے بختیور سر جھکائے کھڑا تھا۔ شازمہ ابھی چائے کے ساتھ ڈھیروں لوازمات لے آئی۔ وہ ویسی ہی تھی، سادگی اور معصومیت کی عملی تصویر۔ مہرین بیگم کو جب اس نے چائے دی تو مہرین بیگم نے اسے ساتھ ہی بٹھا لیا۔ نگینہ سامنے بیٹھی تھی، چہرے کے تاثرات بالکل اچھے نہیں تھے۔ اس کی بیٹیاں ایک بار سلام کرنے کے بعد کمرے میں جا چکی تھیں۔ شازمہ بھی کچھ دیر ہی رک پائی تھی کیونکہ ریحانہ اسے اسائنمنٹ کے لیے بلا رہی تھی۔ اس کے جاتے ہی مہرین نے یہ بات کی، آپ کا تو ایک ہی بیٹا ہے، اس کی شادی ہو چکی ہے، پھر کس کا رشتہ لے کر آئی ہیں؟ نگینہ نے پان چباتے طنزیہ لہجے میں کہا تو مہرین نے پہلو بدل لیا۔ شادی ہوئی تھی اس کی، مگر اس کی بیوی مر چکی ہے، اس لیے میں اس کی دوسری شادی کرنا چاہتی ہوں۔ مہرین نے کھل کر بتایا۔ نگینہ کے تاثرات فوراً بگڑے۔ مری نہیں تھی بیوی، تمہارے بیٹے نے ماری تھی، اور جو وہ جیل میں رہا ہے اس کا کیا؟ نہ بھائی نہ، ہم کیوں اپنی بیٹی ایسے لڑکے کو دیں؟ نگینہ تو صاف مکر گئی۔ مہرین اٹھ کر ان کے پاس والے صوفے پر بیٹھی، آواز آہستہ کرتے کہا، شازمہ کی شادی کروا دیں، آپ کا ہی فائدہ ہے، ایک تو جائیداد مل جائے گی اور دوسرا میں آپ کو پورے 50 لاکھ نقد دوں گی۔ مہرین نے پڑھ کر بختیور کو دیکھا۔ اس نے ایک سوٹ کیس کھول کر صوفے پر رکھا۔ گلابی نوٹوں کی گڈیاں دیکھ کر نگینہ کی آنکھیں باہر ابلنے کو تھیں۔ اس نے فوراً لپک کر سوٹ کیس اٹھا کر بند کیا۔ یہ سب میرے ہیں؟ مہرین سے پوچھتے وقت اس کے چہرے پر لالچ ٹپک رہا تھا۔ ہاں سب آپ کے لیے، تو کیا اپنے رشتے کے لیے ہاں سمجھوں؟ مہرین نے مسکرا کر اسے دیکھا۔
رشتہ کیوں، آپ اگلے جمعے کو آئیں، نکاح کر کے لے جائیں لڑکی کو۔ نگینے کو دولت ہی تو چاہیے تھی، وہ مل رہی تھی۔ اس نے بنا سوچے سمجھے ہاں کر دی۔ مہرین اپنی جیت پر مسکرائی تھی۔ لیکن جب شام کے وقت شازمہ کو بتایا گیا کہ اس کی شادی بہروز خانزادہ سے طے ہوئی ہے تو وہ خوف سے لرز گئی۔ بہروز کے بارے میں وہ بہت غلط سن چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ بہروز ایک ظالم شخص تھا اور اپنی پہلی بیوی کو قتل کر چکا اور جیل تک جا چکا تھا۔ آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں میرے ساتھ؟ بہروز بھائی سے کیسے میری شادی طے کر سکتی ہیں؟ شازمہ دکھ سے رو دی۔ کیا اس کی قسمت اتنی بری تھی؟ کیا گناہ کیا ہے ہم نے جو تجھ سے پوچھتے؟ شادی طے کی ہے، کوٹھے پر بیچا نہیں ہے جو مری جا رہی ہے۔ نگینہ نے نخوہ سے سر جھٹکا۔ اماں پلیز یہ ظلم نہ کرو میرے ساتھ، مجھے اس کے ساتھ شادی نہیں کرنی، وہ قاتل ہے۔ وہ نگینہ کے سامنے گڑ گڑانے لگی، لیکن اس کے بعد کسی نے نہیں سنی، نہ اس کی، بس وہاں کوئی سننے والا تھا۔ نگینہ بیگم اسے بازو سے پکڑا اور کمرے تک کھینچ کر لائیں، اسے کمرے میں دھکیل کر کہا، تمہاری مرضی نہیں چلتی یہاں، شادی تو تمہاری ہوگی اور اگلے جمعے کو ہی ہوگی۔ شازمہ روتی رہی مگر کسی نے نہیں سنا۔ اسے کمرے میں بند رکھا گیا۔ شاپنگ پر جب اسے ساتھ لے گئے تو اس نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن نگینہ بیگم کی نظروں سے وہ بچ نہ سکی۔ اسے دوبارہ پکڑ کر واپس کمرے میں بند کر دیا گیا۔ یہ جمعے والے دن اسے زبردستی تیار کر کے لایا گیا اور زبردستی اس کا نکاح بہروز سے کر دیا گیا۔ شادی کی رات جب وہ بہروز کے کمرے میں دلہن بنی بیٹھی تھی تو اس کا دل ہزار وسوسوں سے بھرا تھا۔ آگے کنواں تھا تو پیچھے کھائی، اس کے لیے سب راستے بند ہو چکے تھے، صرف بہروز کا راستہ ہی کھلا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ دروازہ کھلا اور بہروز اندر آیا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت اور غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ بہروز کمرے میں داخل ہوتے ہی صوفے پر بیٹھ گیا اور ایک سگریٹ سلگا لیا۔ اس کی نظریں سامنے دلہن بنی خاموش بیٹھی شازمہ پر تھیں۔ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی، پھر اس نے شازمہ کو اپنے پاس بلایا۔ یہاں آؤ۔ اس کی آواز میں سرد مودی تھی مگر تعقم بھی شامل تھا۔ شازمہ نہ چاہتے ہوئے بھی آہستہ سے اٹھ کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ وہ دل میں بہت ڈری ہوئی تھی، اس نے ابھی تک گھونگھٹ ڈال رکھا تھا۔ بہروز نے سگریٹ کا لمبا کش لیا اور دھواں فضا میں چھوڑا، پھر شازمہ کی جانب دیکھتے بولا، میں تمہاری ماں اور بہنوں کو بخوبی جانتا ہوں، وہ بہت چلاک عورتیں ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ تم بھی انہی کے زیر سایہ پلی بڑی ہو اور ان کی طرح عذاب خیال ہوگی۔ شازمہ خاموش رہی۔ اس کے پاس اپنی گواہی میں کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا، نہ اس میں ہمت تھی کہ بہروز کے سامنے بول سکے۔ جب وہ کچھ نہیں بولی تو بہروز نے سگریٹ کو ایش ٹرے میں مسل دیا اور اس کی جانب متوجہ ہوا۔ گھونگھٹ اٹھاؤ۔ تعقم بھری آواز سن کر وہ کانپ سی گئی۔ شازمہ کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے آہستہ آہستہ اپنا گھونگھٹ اٹھایا۔ جیسے ہی اس کا چہرہ بے نقاب ہوا، بہروز کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے ٹھہراؤ آ گیا۔ وہ جو اسے غصے میں بہت کچھ کہنا چاہتا تھا ایک دم شانت ہوا۔ شازمہ کا حسن، اوپر سے عروسی سنگار، اسے جنت سے اتری حور بنا رہا تھا۔ بہروز کچھ پل کے لیے بے خودی کے عالم میں اسے تکتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں جو غصہ اور نفرت تھی وہ ایک لمحے کے لیے کہیں غائب ہو گئی۔ ساری حساسیت اس لڑکی پر متوجہ ہو گئی۔ وہ خوبصورت تھی اور بھلا کیا خوبصورت۔ بہروز نے اتنی خوبصورت لڑکی پہلے نہیں دیکھی تھی۔ اسے شدت سے احساس ہوا کہ وہ لڑکی کسی کے بھی حواس سلب کر سکتی تھی، لیکن پھر اچانک وہ جسم کر سیدھا ہوا، جیسے اسے حقیقت کا احساس ہوا اور اس کی آنکھوں میں دوبارہ وہی سرد مہری لوٹ آئی۔ وہ غصے سے اٹھا اور ایک بار سگریٹ سلگا لیا۔ جاؤ اور یہ لباس بدل کر آؤ اور صوفے پر سونا، مجھے بیڈ شیئر کرنے کی عادت نہیں۔ غصے میں کہہ کر وہ بغیر کسی اور بات کے کمرے سے باہر چلا گیا۔ شازمہ پیچھے دل میں خوف لیے اکیلی رہ گئی۔ شازمہ کے لیے شادی ایک چیلنج تھا تو بہروز نے محض ماں کی خوشی کے لیے حامی بھری تھی، مگر شازمہ کا حسن ایسا تھا کہ وہ اپنے آپ ہی اس کی جانب متوجہ ہونے لگا تھا، اس پر اپنی حامیت سمجھنے لگا تھا۔ اسی لیے اگلے کئی دن بہروز نے شازمہ پر کڑی نظر رکھی۔ وہ کیا کرتی ہے، اس کی عادات کیسی ہیں، وہ اپنی بہنوں جیسی شاطر ہے یا نہیں۔ انہی دنوں میں سے ایک دن جب شازمہ کسی مرد ملازم سے کام کی بات کر رہی تھی تو بہروز نے اسے دیکھ لیا۔ وہ غصے سے اس کے پاس آیا اور بازو سے پکڑا اور کمرے میں لاتے ہی بنا کچھ سنے اسے ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ تمہیں کس نے اجازت دی کسی غیر محرم سے بات کرنے کی؟ بہروز کی آواز میں غصہ تھا۔
مجھے تمہارے ارادے معلوم ہیں، تم بھی اس نگینہ کی طرح دھوکے باز اور شاطر ہو۔ شازمہ اس کی بات پر ششدر رہ گئی۔ مگر میں تو صرف اسے کام بتا رہی تھی، اس نے سسکتے ہوئے کہا۔ آج کے بعد جو کام ہو تم مجھے کہو گی، خبردار جو کسی مرد سے بات کی تو۔ بہروز اسے وارن کرتا کمرے سے نکل گیا۔ اس واقعے کے بعد بہروز نے گھر کے تمام مرد ملازموں کو نکال دیا سوائے بختاور کے۔ اس نے شازمہ کو گھر میں بھی بڑی شال لینے اور کرنے کو کہا، مگر ان سب باتوں کے باوجود بہروز شازمہ کی ہر بات پر دھیان دیتا تھا۔ جب بھی وہ باہر جاتا تو شازمہ کو اپنے ساتھ رکھتا، اسے کسی سے بات نہیں کرنے دیتا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد بہروز کو احساس ہونے لگا کہ وہ بلا وجہ شازمہ پر شک کر رہا ہے۔ اس نے دیکھا کہ شازمہ ایک نیک اور مذہبی لڑکی تھی جو نماز کے ساتھ ساتھ تہجد اور قرآن بھی پڑھتی تھی۔ وہ اس کی معصومیت اور حسن سے متاثر ہونے لگا۔ انہی بے کیف راتوں میں جب وہ کام کی وجہ سے لیٹ آیا تو شازمہ کو صوفے پر بے سدھ سویا ہوا پایا۔ اس کے بال کھلے تھے جو شاید وہ پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ بہروز نے اسے غور سے دیکھنے لگا، اس کے پاس آ بیٹھا، دل اسے چھونے کے لیے تڑپنے لگا۔ یہ احساس تو شاید پہلی بار اس نے محسوس کیا تھا۔ جانتی کتنی دیر وہ اسے یوں بیٹھ کر دیکھتا رہا۔ اب یہ اس کا روز کا معمول بن گیا۔ وہ کام سے لیٹ آتا اور آ کر شازمہ کو دیکھتا رہتا۔ دھیرے دھیرے اسے شازمہ سے محبت ہونے لگی تھی، اور یہ وہ محبت تھی جو اسے مایا سے بھی نہیں ہوئی تھی۔ اس دن وہ چھٹی پر تھا، دن کے 10 بجے تھے جب وہ ایک ضروری فائل لینے کمرے میں آیا۔ شازمہ نہا کر تولیے سے بال رگڑتی واش روم سے باہر نکلی تو سیاہ رنگ کے سادہ سے جوڑے میں اس کی رنگت دمک رہی تھی، اور اس کے گیلے بال اس کے چہرے کو چھو رہے تھے۔ ان سے ٹپکتی پانی کی بوندیں، ایسا لگتا تھا جیسے گھاس پر بڑی شبنم کی پہلی پھوار۔ بہروز نے اسے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ آہستہ قدم اٹھاتے وہ اس کے نزدیک گیا۔ اچانک سے ہاتھ بڑھا کر اس نے شازمہ کو کمر سے پکڑ کر اور ایک جھٹکے سے اپنے قریب کر لیا۔ وہ بوکھلاہٹ میں اس سے ٹکرائی، مگر جب نظر اٹھا کر بہروز کو دیکھا تو اس کی بولتی نظریں اسے شرمانے پر مجبور کر گئیں۔ دل تیزی سے دھڑکنے لگا اور اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ بہروز کو اس کا شرمانا بہت پسند آیا تھا۔ وہ اس حسین منظر پر جیسے مر مٹا تھا۔ وہ بے اختیار ہوتے جھکا اور اس کی گردن پر ایک بوسہ دیا۔ شازمہ کسمسا کر رہ گئی، لیکن اچانک اسے مایا یاد آ گئی اور وہ شازمہ کو دھکا دے کر پیچھے ہٹا۔ تم سب عورتیں ایک جیسی ہو، وہ چلا کر بولا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ شازمہ پیچھے حیران کھڑی رہ گئی۔ اس دن کے بعد بہروز بہت ہی بے چین رہنے لگا۔ اسے شازمہ کے قرب کی خواہش تھی، مگر وہ مزید کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ اس لیے ایک دن اس نے بختاور کو کمرے میں بلایا تاکہ شازمہ کے بارے میں سب جان سکے۔ بختاور، مجھے شازمہ کے بارے میں سب کچھ بتاؤ، اس نے پہلا سوال کیا۔ بختاور نے گہرا سانس لیا اور بولنا شروع کیا۔ خان صاحب، شازمہ بالکل آپ کی پھپھو کی طرح معصوم اور پاک ہے۔ اس کی سوتیلی ماں ایک بہت ظالم عورت ہے، وہ اب اس کی ساری جائیداد ہڑپ لینا چاہتی ہے۔ کیا مطلب؟ شازمہ ان جیسی نہیں ہے؟ بہروز کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ نہیں چھوٹے خان، شازمہ تو بہت ہی پیاری اور نیک سیرت بچی ہے، اس پر ظلم بہت ہوتا ہے۔ اس کے باپ کو نگینہ نے حادثے میں مروا دیا اور شازمہ پر زندگی تنگ کر دی۔ اس لیے جب آپ کی شادی کی بات چلی تو میں نے ہی بیگم صاحبہ کو مشورہ دیا تھا کہ آپ کی شادی شازمہ سے کروا دی جائے۔ بختاور نے سب سچ اسے بتا دیا۔ یہ سب سن کر بہروز کے دل میں شازمہ کے لیے ہمدردی پیدا ہو گئی اور اپنے پچھلے رویے پر شرمندگی بھی ہونے لگی۔ اس نے فوراً شازمہ کی سوتیلی ماں کے خلاف ثبوت اکٹھے کیے اور ان سب کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ شازمہ کی جائیداد واپس لے لی گئی۔ اسی دوران بہروز کو ضروری کام سے بیرون ملک جانا پڑا۔ انہی دنوں اس کا ایک پرانا دوست رحمان حویلی میں رکنے آیا۔ بہروز نے بختاور سے کہہ کر اس کے رہنے کا انتظام کر دیا۔ رحمان ایک بہت خوبرو اور شرارتی نوجوان تھا، پہلے بھی حویلی آتا رہتا تھا۔ مہرین بیگم سے اس کی بہت جمتی تھی، مگر اس بار حویلی میں ایک نیا چہرہ بھی تھا، شازمہ۔ رحمان شازمہ سے پہلی بار ناشتے کی میز پر ملا جب وہ کھانے کی اشیاء لا کر میز پر رکھ رہی تھی۔ واہ امی! بہروز کی طرح وہ بھی مہرین کو امی کہتا تھا۔ بڑی خوبصورت کام والی رکھی ہے آپ نے، وہ شازمہ کو دیکھتے بولا۔ وہ غصے سے پلٹ کر دیکھنے لگی، مگر اگلے ہی پل لپٹ گئی۔ چل پگلے، معصوم نہ بن، جانتا ہے تو کہ یہ بہروز کی بیوی ہے؟ مہرین نے اسے پیار سے ڈانٹا تو وہ ہنس دیا۔
بہت لکی ہے آپ کا کھڑوس بیٹا، کتنی معصوم اور پیاری بیوی ملی ہے۔ اس نے دل سے تعریف کی۔ وہ جانتا تھا بہروز نے یہ شادی مجبوری میں کی ہے اور اس کے آخر شازمہ کے بیچ کوئی ازدواجی رشتہ نہیں ہے۔ میں نے ڈھونڈ کر نکالی ہے، پیاری تو ہوگی، مہرین نے اترا کر کہا۔ ہائے، تو میرے لیے بھی ڈھونڈ دینا سیم ایسی ہی۔ رحمان نے معصومیت سے کہا ہی تھا کہ شازمہ نے چائے لا کر درمیان میں رکھی اور خود دوسری جانب کرسی پر بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگی۔ رحمان مہرین سے بات کرتے اس پر بھی نظر ڈالتا، وہ صرف مہرین بیگم سے بات کر رہی تھی۔ اس کی وہ ہلکی سی مسکراہٹ، وہ معصومیت اور خوبصورتی۔ رحمان پہلی بار کسی لڑکی سے بہت متاثر ہوا تھا۔ وہ اس سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈنے لگا، اس کے آگے پیچھے گھومنے لگا، مگر شازمہ کا خشک رویہ اسے حد سے بڑھنے نہیں دیتا تھا۔ مگر اس رات تو اس نے حد ہی کر دی۔ یہ ایک ہفتے بعد کی بات تھی جب شازمہ حسب معمول سونے کے لیے لیٹی، مگر دروازہ کھلا اور کوئی اندر آیا۔ اس نے سائیڈ لیمپ روشن کیا تو سامنے رحمان کو کھڑا پایا۔ شازمہ گھبرا کر بیڈ سے اتری۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو اس وقت؟ وہ غصے سے بولی۔ تم سے ملنے آیا ہوں۔ رحمان نے شوق نظروں سے اسے دیکھا۔ شازمہ نے بیڈ پر پڑی شال اٹھا کر لپیٹ لی۔ شرم نہیں آتی دوست کے گھر نقب لگاتے ہو؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے ورنہ۔ شازمہ اسے وارن کرنے لگی۔ ورنہ کیا میری جان، ایک رات کی ہی تو بات ہے، ویسے بھی میں جانتا ہوں تمہارے اور بہروز کے بیچ کچھ نہیں ہے۔ آج بہت اچھا موقع ہے شازمہ، بہروز یہاں نہیں ہے، تم میرا ساتھ دو، میں تمہیں خوش کر دوں گا۔ رحمان نے کمینگی سے کہتے شازمہ کا ہاتھ پکڑنا چاہا تو شازمہ نے اسے ایک رکھ کر تھپڑ رسید کیا۔ غصے سے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ بکواس کرنے کی؟ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی، سمجھے؟ دفع ہو جاؤ اس سے پہلے میں تمہاری جان لے لوں، دفع ہو یہاں سے۔ شازمہ نے اسے دونوں ہاتھوں سے دور دھکیل دیا۔ ٹھیک اسی لمحے بہروز کمرے میں آ گیا۔ رحمان نے اسے دیکھ کر شانے اچکائے۔ شازمہ کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ میں نے کہا تھا نا شازمہ، مایا جیسی نہیں ہے، یہ بہت اچھی ہے اور یہ بات آج ثابت ہو گئی، رحمان نے مسکرا کر بہروز سے کہا۔ پھر رحمان نے شازمہ کی طرف دیکھا۔ شازمہ، بہروز میرے ذریعے تمہارا امتحان لے رہا تھا کہ تم کردار کی کتنی پکی ہو۔ وہ سب بکواس جو میں نے اس کے لیے سوری، تم اس میں کامیاب ہو گئی، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ یہ کہہ کر بہروز کے قریب آیا، اس کو گلے لگایا۔ تیری وجہ سے آج پہلی بار لڑکی سے تھپڑ کھایا ہے منحوس۔ وہ اسے بڑبڑاتے کمرے سے چلا گیا۔ شازمہ، اب تم شاکڈ کھڑی تھی۔ بہروز مسکرا کر شازمہ کے قریب آیا۔ میں سمجھ سکتا ہوں یہ سب تمہارے لیے شاکنگ تھا، مگر مجھے میری تسلی کرنی تھی شازمہ، میں مزید رسک نہیں لے سکتا تھا، اس لیے یہ سب ڈرامہ کرنا پڑا، مگر مجھے خوشی ہے تم ویسی ہی ہو جیسا میں نے سوچا تھا۔ بہروز نے نرمی سے کہتے اس کا ہاتھ پکڑا۔ شازمہ، میں تم سے محبت کرتا ہوں، شاید پہلی بار محبت ہوئی ہے اور تم سے ہوئی ہے۔ بہروز نے نرمی سے کہتے اسے قریب کرنے کی کوشش کی، لیکن شازمہ نے غصے سے اسے پرے دھکیل دیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم میرا امتحان لو؟ سمجھتے کیا ہو خود کو؟ کیا ہو تم؟ خدا ہو؟ تم جیسا مرد جو اپنی بیوی کو مار سکتا ہے، جیل جا سکتا ہے، وہ دوسروں کی پارسائی چیک کرتا ہے۔ شرم نہیں آئی اپنی بیوی کے ساتھ ایسا گندا کھیل کھیلتے؟ وہ پہلی بار چلائی تھی۔ بہروز سکتے میں آ گئے۔ میں نے کوئی قتل نہیں کیا، بہروز نے بمشکل جواب دیا۔ جھوٹ مت بولو، تم نے قتل کیا ہے اور آج مجھ سے محبت کے دعوے کر رہے ہو۔ اگر تم مجھ سے محبت کرتے تو مایا کے دھوکے کی سزا مجھے کیوں دیتے؟ وہ بہروز پر چلا رہی تھی۔ تم میری پرسائی کا امتحان لے رہے تھے نا، لو میں نے تمہیں ثابت کر دیا کہ میں مایا جیسی نہیں ہوں۔ وہ شدت سے رونے لگی۔ بہروز کو اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا، اسے شازمہ کا امتحان یوں نہیں لینا چاہیے تھا۔ بہروز حیران ہو کر شازمہ کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے تو بس خود کی تسلی کرنی چاہیے تھی، بہروز کی وضاحت دینی چاہیے۔ شازمہ نے کچھ نہیں سنا، وہ روتے ہوئے اس پر بہت برا بھلا کہتی رہی، پھر کمرے سے چلی گئی اور اس رات کے بعد مہرین بیگم کے ساتھ ان کے کمرے میں رہنے لگی۔ شازمہ مہرین بیگم کے پاس ان کے بیڈ پر لیٹی تھی، وہ بہروز کی حرکت کے بارے میں انہیں سب بتا چکی تھی۔ مہرین بیگم نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا اور نرمی سے اسے سمجھانے لگی۔ بیٹا، میں تمہیں آج ایک ایسی بات بتانے جا رہی ہوں جو شاید بہروز تمہیں کبھی نہ بتا پاتا۔ مہرین بیگم نے گہرا سانس لیا اور بتایا۔ بہروز نے مایا کو نہیں مارا تھا۔ اس رات مایا حویلی کی چھت پر اپنے عاشق کے ساتھ تھی۔ بہروز وہاں پہنچ گیا تو وہ لڑکا گھبراہٹ میں مایا کو دھکا دے کر خود بھاگ گیا۔ سب نے سمجھا کہ بہروز نے مایا کو مارا، اسی لیے وہ جیل چلا گیا۔ وہ مزید کہنے لگی، بہروز کا دل بہت معصوم ہے، وہ مایا کے دھوکے کو برداشت نہیں کر سکا، اسی لیے وہ ہر عورت سے نفرت کرنے لگا۔ بعد میں مایا کا عاشق پکڑا بھی گیا اور اسے سزا بھی ملی، لیکن بہروز کے جیل جانے کی وجہ سے لوگ اسے قاتل سمجھنے لگے۔
ہم نے تمہاری شادی بہروز سے اس لیے کروائی کہ ہمیں یقین تھا کہ تم اسے ٹھیک کر سکتی ہو، تم ہی اس کے ٹوٹے دل کو جوڑ سکتی ہو۔ یہ سن کر شازمہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے روتے ہوئے مہرین بیگم سے معافی مانگی۔ دوسری طرف بہروز کو شازمہ کی ناراضگی کا احساس تھا۔ وہ روز اس کے لیے پھول لاتا، اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا، لیکن شازمہ اس کی طرف سے منہ پھیر لیتی۔ انہی دنوں میں سے ایک دن جب بہروز اپنی ماں سے ملنے ان کے کمرے میں گیا، تب شازمہ نہا کر واش روم سے نکلی تھی۔ یہ منظر پہلے منظر سے الگ تھا۔ آج شازمہ نے سرخ رنگ کا جوڑا پہنا تھا۔ سامنے بہروز کو دیکھ کر دونوں نروس ہونے لگے۔ بہروز اس دن کی طرح ہی بے خود سا ہو چکا تھا۔ اس کے سیاہ بھیگے بال بہروز کو بغاوت پر اکسا رہے تھے۔ شازمہ نروس سے کھڑی تھی۔ بہروز کی نظریں اس کے گال سرخ کر گئی تھی، اور یہ منظر ہر منظر سے خوبصورت لگا بہروز کو۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ وہ اس کے پاس آیا، اس کی کلائی پکڑ کر قریب کیا، کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اٹھایا۔ بہت رہ لیا ساس کے ساتھ، اب اپنی اصلی کمرے میں چلو، شوخی سے کہتا وہ اسے لیے کمرے میں آیا۔ پیروں سے ہی دروازہ بند کرتے شازمہ کو بیڈ پر لے گیا۔ شازمہ کی حالت اب ایسی تھی جیسے سارا خون سمٹ کر چہرے پر آ گیا ہو۔ بہروز نے عقیدت سے اسے دیکھتے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ شازمہ، میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور آج اس محبت کے رنگ میں تمہیں رنگ دینا چاہتا ہوں، کیا اجازت ہے؟ اس نے آہستگی سے پوچھا۔ شازمہ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئیں۔ وہ بے بسی سے بہروز کو دیکھ رہی تھی، مگر بہروز اس رات صرف اپنے دل کی سن رہا تھا۔ وہ محبت سے دیکھتا اس کے لبوں پر جھکا۔ یوں بہروز اور شازمہ کے درمیان محبت کا وہ بندھن قائم ہو گیا جو ایک دوسرے کے لیے ان کے دلوں میں جانے کب سے بسا تھا۔ اگلی رات شازمہ نے بہروز سے ناراضگی کا اظہار کیا اور اس کے ساتھ سونے سے انکار کر دیا۔ بہروز نے اسے غصے سے دیکھا اور کہا، شرافت سے میرے پاس آ کر سو جاؤ، ورنہ کل والا حال کروں گا۔ شازمہ ڈر کر اس کے پاس سو گئی۔ رفتہ رفتہ وہ بہروز کی قربت کی عادی ہوتی گئی۔ شازمہ اب بہروز سے محبت کرنے لگی تھی، لیکن وہ ابھی بھی اس سے تھوڑا ڈرتی تھی۔ وہ اس کی محبت میں دن بدن ڈوبتی جا رہی تھی۔ اس رات بہروز نے شازمہ کے لیے خوبصورت ڈنر کا انتظام کیا۔ حویلی کے باغ میں چاند کی روشنی میں ایک چھوٹی سی میز سجی ہوئی تھی جس پر موم بتیاں روشن تھیں۔ شازمہ نے جب یہ سب دیکھا تو اس کی آنکھوں میں حیرت اور خوشی کے آنسو آ گئے۔ بہروز نے آگے بڑھ کر شازمہ کا ہاتھ تھاما اور اسے کرسی پر بٹھایا۔ شازمہ، مجھے تم سے معافی مانگنی ہے، اس نے نرمی سے کہا۔ میں نے تمہیں تکلیف دی اور تمہارے ساتھ برا سلوک کیا، لیکن میرا ارادہ تمہیں اذیت دینا نہیں تھا۔ میں بس اپنے ٹوٹے ہوئے دل کی وجہ سے اندھا ہو چکا تھا۔ شازمہ نے مسکرا کر کہا، مجھے معلوم ہے بہروز، اماں جان نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے، میں آپ کو معاف کرتی ہوں۔ بہروز نے خوبصورت گلدستہ شازمہ کے سامنے رکھا۔ یہ تمہارے لیے ہے، اس نے کہا، اس کے ساتھ میری محبت بھی قبول کر لو۔ شازمہ نے گلدستہ تھاما اور اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں بھی آپ سے محبت کرتی ہوں بہروز۔ دونوں نے ڈنر کیا اور پھر ہاتھ میں ہاتھ ڈالے چاند کی روشنی میں چہل قدمی کی۔ بہروز نے شازمہ کو اپنی باہوں میں لیا اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ شازمہ نے اس کے سینے پر سر رکھا اور کہا، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی۔ اس رات ان کی محبت کی کہانی نے ایک نیا موڑ لیا۔ بہروز کو آخرکار ایک ایسا ساتھی مل گیا تھا جو اس کے دل کے زخموں کو بھر سکتا تھا، اور شازمہ کو وہ محبت اور تحفظ مل گیا تھا جس کی وہ ہمیشہ سے خواہش مند تھی۔ ان کی زندگی ایک نئے آغاز کی نوید دے رہی تھی، ایک ایسی زندگی جہاں صرف محبت اور خوشی تھی۔